بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. وقال الله عز وجل في مقام آخر وهذا البلد الأمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، رفعت و بلندی اس اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے. بے شمار لاکھ اعداد انگن درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبیٰ، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقا دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. صاحب اور ساتھی اوقات احترام تشریف فرما ماں اور بہن، اللہ مالک الانام کا بے حد احسان ہے کہ اس اللہ احکم الحاکمین نے ہم سب کو اپنے گھر میں آنے کی اور جمعے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ میرے سمیت ہم سب کو، تمام سامعین کو، تمام سامعات کو حقوق العباد کے ساتھ حقوق اللہ کو بھی صحیح معنوں میں ادا کر کے رب کی نظر میں سرخرو اور کامیاب بننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. حضرات سامعین، شوال کا مہینہ اختتام پذیر ہے، اپنی آخری لمحات پہ ہے. اس کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ اور پھر ذی الحج کا مہینہ. ان دنوں تقریباً کئی ایسے خوش نصیب، کئی ایسے خوش بخت انسان، کئی ایسے اچھے نصیب والے کہ جو اپنے حج کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، حج کی تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ ہم نے انشاءاللہ اس سال بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، حج کے اراکین کو ہم نے پورا کرنا ہے، حج کے ارکانوں کو انشاءاللہ ہم نے مکمل کرنا ہے، اور وہ اپنے سفر کی، وہاں پہ رہنے سہنے کی جو بھی عمرے اور حج کی تیاریاں ہوتی ہیں وہ ساری تیاریوں میں مصروف ہوں گے. دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جتنے بھی یہاں پہ سماعت کر رہے ہیں، وہ سماعت کرنے والے ہیں یا سماعت کرنے والی ہیں، اللہ احکم الحاکمین کے خزانے بھرپور ہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. وہ جب چاہے، جو چاہے، جس وقت چاہے کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس کے آگے کوئی مشکل نہیں، وہ ہم سب کو بھی بلا سکتا ہے. اپنے غیب کے خزانے سے ہماری مدد فرمائے اور ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضریاں نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو حج مبرور کرنا نصیب فرمائے. حج مبرور ایک ایسا حج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور ایسا حج ہے کہ جنت کے علاوہ رب کے پاس بندے کے لیے کوئی انعام ہی نہیں ہوتا. یعنی کہ اس کا بدلہ کیا ہے، اس کا انعام کیا ملے گا حج مبرور کا، اس کا رب نے اس کو صلہ کیا دینا ہے، اس کو اس کی مزدوری کیا دینی ہے. اس نے حج کے اراکین کو مکمل کیا تو رب نے بدلے میں اس کو دینا کیا ہے، جنت کے نیچے رب کے پاس اس بندے کی محنت کی کوئی مزدوری نہیں ہے، یعنی کہ سیدھے جنت میں. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، ہم سب کو عمرے کی ساعتوں سے بہرمند فرمائے، ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضریاں نصیب فرمائے. حضرات و سامعین، یہ حج ہے، یہ عمرہ ہے، عمرے کی تیاریاں، حج کی تیاریاں، یہ ہمارا سفر ہونا کس سرزمین کی طرف ہے، ہم نے جانا کس طرف ہے، کون سا ایسا علاقہ ہے، کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا مقام ہے کہ جس کو رب العالمین نے اتنا معزز بنا دیا، اتنا محترم بنا دیا، اتنا مؤدب بنا دیا اور اتنی فضیلتیں عطا کر دی، اتنا اس کو کرم اور فضل عطا کر دیا کہ پوری کی پوری کائنات کے لوگوں کو آپ دیکھیں تو ہر انسان کی کوشش ہے، جتنا بھی کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں رب العالمین نے حرمین شریفین کی محبت کو بھر دیا ہے. آپ دیکھ لیں 100 میں سے آپ کو 98-99% لوگ ایسے ملیں گے کہ جن کی خواہش ہوتی ہے، جن کی کوشش ہوتی ہے، جن کی یہ آرزو ہوتی ہے، جن کی یہ حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی جا کے حرمین شریفین کی جگہوں کی زیارتیں کریں، وہاں پہ جا کے رب کے فضل کو سمیٹنے والے بنے. حضرات، یہ جگہ
جس کو مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے. آج انشاءاللہ ہم مکے کی فضیلت کے حوالے سے سنیں گے. حرمین 2 جگہوں کا نام ہے. شریفین اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب نے ان کو شرف سے نوازا ہے. جو انعامات، جو فضیلیات، جو احسانات رب نے ان 2 جگہوں کو عطا کیے ہیں وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ کو نہیں ہے. اس لیے ان کو شرفین کہا جاتا ہے. حرمین اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ جا کے لڑائی کرنا، قتال کرنا، جنگ کرنا، جانوروں کا شکار کرنا، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنے جسم سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، یہ آپ کے حج کا رکن ہے، یہ آپ کے عمرے کا بھی رکن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. سارے آمین کہہ دیں. یہ وہ عمر فاروق ہیں کہ جن کی بدولت، جن کی وجہ سے رب العالمین نے اسلام کو عزت عطا کر دی. حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غزوہ عمرے کا موقع ہے. یہ تھوڑے بھاری جسم کے تھے اور قد کاٹ بھی ان کا ذرا اچھا تھا، تو یہ نکلنے کے لیے حجر اسود کی طرف جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کے درمیان سے گزرے. ان کا ایک کندھا کسی بھائی کو لگ گیا. پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آقا علیہ السلام نے کندھے پر ہاتھ رکھ کے عمر کو روک لیا. فرمایا عمر، عمرہ ہے یا حج ہے، وہ اس چیز کا نام ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے جسم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. خیال کریں اس چیز کا. آج ہم عمرے کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں، چغلیاں پھر نہیں ختم ہوتی، غیبتیں پھر نہیں ختم ہوتی، کینے ہمارے سینوں سے پھر نہیں ختم ہوتے. کیا فائدہ آپ اتنا وقت لگا کے جا رہے ہیں، اتنا پیسہ روپیہ خرچ کر کے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے بھی اگر آپ کے دل کی میل صاف نہیں ہوئی تو کیا فائدہ وہاں پہ جانے کا. حضرات جانا کہاں پہ؟ مکہ المکرمہ کی سرزمین، یہ وہ جگہ جس کو رب العالمین نے کچھ فضائل سے نوازا، جس کی خصوصیات کی وجہ سے، جن کی افضلیت کی وجہ سے رب العالمین نے مکہ کی سرزمین کو جو شرف عطا کیے، ان کی وجہ سے انسان مکہ کی سرزمین پر سفر کرتا ہے. حضرات یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان حج کے اور عمرے کے تمام مناسک ادا کرتا ہے. آپ کہیں گے مکہ کی سرزمین بس، مدینے کی سرزمین نہیں؟ حضرات آپ اگر جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو لے کے جائے. جو جانا چاہتے ہیں آمین کہہ دیں. اللہ ہم سب کو لے کے جائے. کیا پتا کس کے منہ کے نکلی تھی آمین رب العالمین قبول کر لے. اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے وہاں کی زیارتیں، وہاں کی حاضریاں. حضرات بندہ یہاں سے حج کرنے کے لیے، بندہ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے گیا ہے اور وہ سیدھا گیا ہے کہاں پہ؟ مکہ کی سرزمین پہ. وہاں پہ جا کے اس نے تمام عمرے کے مناسک کو، عمرے کے جتنے بھی ارکان تھے ان کو ادا کر لیا، آزاد ہو گیا. اس کے بعد اس نے حج کرنا تھا یا وہ الگ سے حج کرنے کے لیے گیا، اس نے حج کے اراکین کو پورا کر لیا، حج کے ارکانوں کو اس نے مکمل کر لیا. حضرات یہیں سے اگر وہ واپس آ جاتا ہے اس کا عمرہ بھی ہو جاتا ہے، اس کا حج بھی ہو جاتا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مدینہ کی سرزمین شرف والی نہیں، مدینہ کی سرزمین نعوذ باللہ بیکار ہے. نہیں، ایکسٹرا زیادتے ہیں. آپ وہاں پہ جاتے ہیں. مدینہ ایک ایسا شہر ہے، مدینہ ایک ایسی بستی ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی. وہاں پہ جا کے کثیر تعداد میں لوگوں کو مسلمان کیا، لوگوں میں دعوت کو عام کیا. وہاں پہ جنگ و قتال کا حکم ہوا. بہت ساری ایسی باتیں انشاءاللہ ان جو میں تفصیل سے ان کو بھی سماعت کریں گے. حضرات بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر مکے میں جا کے حج یا عمرے کے ارکانوں کو پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد مدینے چلا جاتا ہے، یہ اس کو ایک ایکسٹرا بونس دیا گیا. لیکن اگر وہ صرف مکے میں جا کے حج اور عمرے کے ارکانوں کو پورا کر کے واپس آ جاتا ہے، شریعت نے اس کو یہ کہا ہے کہ تیرا حج بھی ہو گیا، تیرا عمرہ بھی ہو گیا. مدینے کی سرزمین کی اپنی شان ہے، مکے کی سرزمین کی اپنی شان ہے. حضرات ایک اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پہ حج اور عمرے کے ارکانوں کو پورا کیا جاتا ہے، یہاں پہ اس کے مناسکوں کو رکھا گیا ہے. جو بندہ حج یا عمرے کے مناسک کو، ارکانوں کو پورا کر لیتا ہے، وہ اپنے حج عمرے کے ثواب کو پا لیتا ہے. جو نہیں پورا کرتا، ایک بھی رہ گیا،
یا تو اس پر دم لگ جائے گا یا پھر اس کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کو عمرے کے اور حج کے جتنے بھی مناسک ہیں سب سے پہلے ان کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے بعد حج اور عمرے کی سعادت سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ حضرات، مکہ کی سرزمین وہ ایسی روئے زمین ہے کہ اس سے بہتر شہر اللہ احکم الحاکمین نے کوئی بنائے ہی نہیں۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مکہ کا شہر افضل کیوں ہے۔ مکہ کے شہر میں عمرہ ہے، مکہ کے شہر میں حج ہے، اور اس شہر کو اللہ نے ایک ایسا شہر بنایا کہ اس شہر کے برابر کا کوئی شہر نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین نے اسی مکے کی سرزمین پر میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آقا علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین پر رب العالمین نے پیدا فرمایا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی شہر میں نبی، رسول، پیغمبر بنا کے مبعوث بھی کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے مکہ کی سرزمین کو، مکے کے شہر کو تمام شہروں سے افضل بنا دیا۔ اور رب العالمین نے یہ تو اعلانات، یہ تو نشانیاں بیان کر دی، اس کی افضلیت کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس کی کتنی قدر ہے، کتنا اس کا رب کے ہاں مقام ہے، رب کے ہاں یہ جگہ کتنی عظمت اور فضیلت والی ہے۔ رب العالمین ویسے سادہ سی بات بھی کر دیں، ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ ہم اس پر اپنے سر کو جھکا لیں، اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن رب العالمین نے جب اس شہر کی باری آئی، رب العالمین نے قسم کھائی، رب العالمین نے قسم کھائی، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ اور یہ امن والا شہر کون سا ہے؟ بولے مکہ المکرمہ۔ میرے کچھ دوست، کچھ بزرگ اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران خطبہ گھوٹ مار کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ اللہ آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی کو گھٹنے کی تکلیف ہے تو اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، جو بھی پریشانی اللہ پریشانی کو دور کر دے، لیکن جمعے کے آداب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نے انشاءاللہ مد نظر رکھتے ہوئے بیٹھنا ہے۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، رب العالمین نے اس شہر کی قسم کھائی، اور قرآن کا دوسرا مقام لا اقسم بہذا البلد، یہاں پہ بھی رب نے اس امن والے شہر کی قسم کھائی۔ ترمذی شریف کے اندر دو طرح کی روایات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو الحزورہ، اس مقام پر آپ کھڑے ہیں، اور آپ علیہ السلام مکہ المکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں ترمذی کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے مکہ المکرمہ کو مخاطب کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے کچھ کلمات سنے۔ اور یہ کلمات کب سنے؟ حضرات، جب مکے کے کافروں نے، جب مکے کے یہودیوں نے، جب مکے کے ظالم اور درندوں نے مسلمانوں کا مکے میں رہنا برداشت نہیں کیا، مکے میں رہنا ان کو برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ مکے میں کیسے رہ سکتے ہیں، یہاں پہ تو ہم 360 بتوں کی عبادت کرنے والے، ان کے سامنے اپنے سر کو مسجود کرنے والے، ہمارا ایک رب، ہمارا ایک بت، ہمارا ایک بنایا ہوا جو اپنے ہاتھوں سے مورتی بنائی ہے، ایک آندھیوں والا ہے، ایک طوفان والا ہے، ایک بارش والا ہے، ایک دن والا ہے، ایک رات والا ہے، ایک خوشی والا ہے، غمی والا، ایک بارشیں دینے والا، ایک روکنے والا، ایک سورج کا مالک، ایک چاند کا مالک، ایک رات کا مالک، ایک دن، یعنی کہ انہوں نے کام بانٹے ہوئے ہیں، اور اسی حساب سے انہوں نے 360 بت بنا کے مکے میں رکھے ہوئے ہیں۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام کا پیغام کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے اپنی رسالت کا حق کس انداز میں ادا کیا؟ جا کے ان لوگوں کو تبلیغ کی، دعوت دی، لیکن وہ دعوت لوگوں کو برداشت نہ ہوئی، گوارا نہیں کیا کہ یہ لوگ یہاں پہ رہ جائیں۔ آخرکار جب ظلم و ستم انتہا کو پہنچے تو رب العالمین نے بھی ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام بھی دل برداشت ہونا شروع ہو گیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخر کب تک ہم ظلم کو برداشت کریں گے؟ کب تک ہم ان ظالموں کے سامنے جھک کے رہیں گے؟ اے اللہ کے نبی، آخر کب وہ جنگ کا وقت آئے گا، کب وہ قتال کا وقت آئے گا، کب وہ لڑائی کا وقت آئے گا کہ ہم ان ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے
ان کے ساتھ قتال کرنے والے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حوصلے کا، ان کو صبر کا ہمیشہ درس دیتے رہے، کیونکہ رب نے یہاں پہ لڑائی کا حکم ہی نہیں دیا تھا. اور آخر کار حکم یہ ہوا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کے یہاں سے ہجرت کر لیں اور آپ مدینہ کی سرزمین پر آباد ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں پیدا ہوئے، جس شہر میں رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، جب اس شہر کو چھوڑنے کا وقت آیا، الحسرہ مقام پہ کھڑے ہیں اور آنکھوں میں آنسو ہیں، آنکھوں میں نمی ہے. آج بھی حج اور عمرہ کرنے والے جاتے ہیں تو جب ان کا آخری وقت ہوتا ہے نا، جو صحیح معنوں میں بیت اللہ سے محبت کرنے والا ہے، جب وہ آخری لمحات میں بیت اللہ کی زیارت کرتا ہے تو حالت اس کی بھی ایسی ہوتی ہے، اس کی بھی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں. نہ جانے پتہ نہیں مجھے دوبارہ توفیق ملتی ہے کہ نہیں، دوبارہ رب نے مجھے موقع دینا ہے کہ نہیں، کیونکہ یہ بلاوا پیسے ہونے کی وجہ سے نہیں آتا. یہ بلاوا رب العالمین کی طرف سے آتا ہے تمہارے دل کو، تمہارے دل کے تقوی کو دیکھتے ہوئے، تمہارے دل کی پرہیزگاری کو دیکھتے ہوئے. آپ اپنے گلی محلے کا محاسبہ کر لیں، ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو عرب پتی یا عرب پتی، لیکن ان کے دل میں کبھی اس ثواب کو حاصل کرنے کی تڑپ ہی پیدا نہیں ہوئی. اس سے بڑی بدنصیبی بلا اور کیا ہو سکتی ہے کہ تیرے پاس استطاعت ہے، ہمت ہے، توفیق ہے، لیکن تو نے کبھی اس کے بارے میں فکر ہی نہیں کیا، کبھی اس کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، کبھی اس جگہ کو جا کے دیکھنے کی اور وہاں پہ جا کے اجر و ثواب کو سمیٹنے کی کوشش ہی نہیں کی. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. حضرات بڑی بڑی سخت وعیدیں ہیں اس بارے میں بھی، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل سے ذکر کریں گے، کیونکہ آج ہم نے مکے کی فضیلت کے حوالے سے باتیں کرنی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کھڑے ہیں اور آقا علیہ السلام کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے، اور نبی علیہ السلام کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہیں، ما اطیبکی من بلد واحبکی الی ولولا ان قومی اخرجونی منکی ما سکنت غیرک. اے بیت اللہ، اے مکے کی سرزمین، اللہ کی قسم ہے. کون قسم کھا رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم ہے، اگر تیرے رہنے والے ظالم اور درندے ہمیں یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا. جس طرح کی محبت میں تجھ سے کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں کسی سے نہیں کرتا. جو محبت اس دل میں تیرے بسی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، لیکن تیرے یہاں پہ باسی جو ہیں، تیرے یہاں پہ جو رہنے والے ہیں، وہ ہمیں یہاں پہ رہنے نہیں دیتے، ہمیں نکلنے پر مجبور کر دیا، وگرنہ ہم یہیں پہ رہتے. حضرات ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی. صحیح البخاری کے اندر ایک لمبی حدیث ہے اور قرآن مجید کے وہ مقامات، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا تھا کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے. بتوں کی عبادت اس وقت بڑی عروج پر تھی، بتوں کی عبادت کی جاتی تھی. ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ یہ بتوں کی عبادت نے بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر دیا. فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور رحیم. اے اللہ میں لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں، لوگوں کو تیرا پیغام پہنچا رہا ہوں، جس نے میری اتباع کر لی، فرما برداری کر لی، وہ تو میرے ساتھ ہے. ومن عصانی، اور جس نے نافرمانی کی پھر وہ تیرے ذمہ ہے. فانک غفور رحیم، تو چاہے تو اس کو معاف کر دے. اور ساتھ میں دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. رب العالمین نے حکم دیا، اے ابراہیم. حضرات آج ہمارے اوپر مشکلات آ جائیں نا تو ہم فوراً سے رب کے سامنے گرے شکوے شروع کر دیتے ہیں. اولاد سے زیادہ محبت کسی سے ہوتی؟ اپنی بیوی سے زیادہ نام ماں باپ ہیں. لیکن ایک زندگی کا عرصہ گزارنے کے بعد جب بیوی اور بچوں کی محبت اس دل میں سیسا پگھلائی ہوئی دیوار کی طرح بن جائے اور اس کے بعد یہ حکم دے دیا جائے کہ اپنی بیوی کو اپنے بچے کو فلاں بیابان علاقے میں چھوڑ کے آؤ، بہت ہی آسان کام ہے. رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ اتنے صبر والے کہ ہر امتحان میں رب العالمین نے ان کو کامیاب کیا.
اور یہ میرے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے، آئیڈیل ہے کہ حضرات انبیاء پر بھی مشکلات آئی ہیں، رب نے ان کو بھی سرخرو کیا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے صبر کے دامن کو تھام کے رکھا تھا اور اپنا توکل، اپنا یقین، اپنا بھروسہ اس رب کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھا تھا۔ یہ دو چیزیں اگر میرے اور آپ کے اندر آج آ جائیں، صبر کو تھام لیں، اس کے بعد اپنے یقین کو ٹوٹنے نہ دیں، اپنے اعتماد کی رسی کو رب سے جوڑ کے رکھیں، اللہ چھوٹی مشکلات کیا ہے بڑے سے بڑے مسائل کے رب حل کر کے رکھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ حکم الحاکمین ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں اپنے بیٹے کو لو جس کا نام اسماعیل ہے اور اپنی بیوی کو لو جن کا نام ہے ہاجرہ، ان دونوں کو لو اور فلاں علاقے میں چھوڑ کے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو لے کے چل دیے، چلتے جا رہے ہیں، جہاں پہ چھوڑنے کا حکم دیا تھا رب العالمین نے وہاں پہ گئے، کھجوروں کا ایک چھوٹا سا پھیلا اور ایک مشکیزہ پانی کا، یہ دے کے واپس مڑ گئے۔ بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں پہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ آخر ہم سے کون سی ایسی خطا ہو گئی کہ آپ اس بیابان علاقے میں جہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی آباد کاری ہے، یہاں پہ نہ تو دور دور تک پانی نظر آ رہا ہے نہ کوئی انسان نظر آ رہا ہے، آپ یہاں پہ ہمیں تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ آخرکار اماں جی ہاجرہ بھی سیانی تھی، سمجھدار تھی، عقل مند تھی، پتا تھا کہ میرا خامد میرے سر کا تاج اللہ کا نبی ہے، تو نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ اماں جی ہاجرہ علیہ السلام اپنی زبان سے کہتی ہیں اللہ ہمارا کبھی حاضر، اگر آپ نے میری بات کا جواب نہیں دینا تو اتنی سی بات کا جواب دے دیں، کیا یہ کام کرنے کا آپ کو اللہ نے حکم دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ کام کرنے کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو بیوی بھی ہو تو ایسی صابرہ، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے تو صرف ہمیشہ نہ حکم دیتا ہے، مشکلات ہمارے لیے ہی ہیں، پریشانیاں ہمارے لیے ہی ہیں، مصیبتیں ساری ہمارے لیے ہی ہیں، خامد سے گلے شکوے شروع نہیں کر دیے، بلکہ اس معاملے پر غور و فکر کیا ہے، اس پر صبر کے دامن کو تھام کے رکھا ہے۔ کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم ہے تو اللہ کی قسم اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کرے آج اس طرح کا ایمان، اس طرح کی فکر، اس طرح کی سوچ ہمارے گھروں میں پیدا ہو جائے۔ اگر ساری زندگی ہم اچھا کھاتے پیتے رہے ہیں، ایک وقت میں ایک لمحے میں اگر آپ کو تھوڑا سا ہلکا پھلکا کھانے کے لیے مل گیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی آزمائش ہو، رب دیکھنا چاہتے ہو کہ پورا مہینے میں مٹن کھاتا جب دال روٹی کھا کے دیکھیے ذرا اس کا اس وقت میں کیا معاملہ ہے، صبر کرتا ہے یا اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے؟ حضرات انہوں نے صبر کیا، کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر وہ رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ حضرات قصہ مختصر یہ واقعہ ہم نے سنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا اور پیچھے ایک کوٹ میں آ کے اس طرف منہ کیا۔ حضرات اس سے قبل بیت اللہ بنا ہوا تھا لیکن وہ گر چکا تھا، ایک ٹیلا نما بنا ہوا تھا، اور اس کے قریب جہاں پہ اماں جی ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آج آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے جہاں پہ، وہاں پہ ایک درخت تھا، درخت کے سائے میں ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ حضرات قصہ مختصر، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، ہاجرہ علیہ السلام دیکھتی ہیں اسماعیل علیہ السلام رو رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے ماں کچھ کھائے پیے گی تو اپنے بیٹے کو کچھ نصیب ہوگا۔ ماں نے بیٹے کی محبت میں دوڑنا شروع کر دیا، صفا کی پہاڑی پہ گئی، وہاں پہ جا کے دیکھا کوئی لوگ نظر نہیں آئے، کوئی آبادی نظر نہیں آئی، کوئی پانی نظر نہیں آیا، وہاں سے پھر دوڑی اپنے بیٹے کے پاس آئی، وہاں سے پھر بھاگی مروا کی پہاڑی پر چلی گئی، وہاں پہ جا کے دیکھا کوئی لوگ نظر نہیں آئے، کوئی پانی نہیں نظر آیا، کوئی انسان نظر نہیں آیا۔ حضرات یہ چکر لگاتی گئی، جیسے ہی 7 چکر پورے ہوئے ان کو کسی چیز کے ہلنے کی آواز آتی ہے، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ خاموش ہو جاؤ۔ صحیح البخاری کی حدیث کے الفاظ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ الفاظ، خاموش کیا اور اس آواز کی طرف کان لگایا تو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے کہیں سے پانی نکل رہا ہے۔ کہتی ہے میں نے دیکھا
اپنے بیٹے کی طرف اسماعیل علیہ السلام کی طرف، وہاں پہ مجھے ایک فرشتہ نظر آیا، اس فرشتے نے اپنی ایڑی ماری یا اس فرشتے نے اپنے پر کو زمین پہ مارا، جب اس نے اپنی ایڑی یا پر کو باہر نکالا تو رب العالمین نے وہاں سے چشمہ جاری کر دیا، دوڑی اور آ کے اپنے ہاتھوں سے اپنے مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کر دیا اور اس کے گرد پتھروں کو جوڑ کے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ احکم الحاکمین اسماعیل پر رحم کرے، اللہ کی قسم اگر اسماعیل اس پانی کو نہ روکی تو آج یہ بہت بڑا چشمہ ہوتا۔ حضرات، یہ آب زمزم والا پانی جس کو رب نے آب شفا بھی بنایا ہے، بہت سارے ایسے لوگ جو اس کو پی کے اپنی بیماریوں سے رب کے فضل سے نجات پا جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے حج کیا یا عمرہ کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ کے 7 چکر پورے کیے، اللہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کیے۔ مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے کے بعد حکم کیا ہے کہ آپ صفا مروہ کی سائی کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس طرف جاتے ہیں تو آگے آب زمزم یعنی کہ زمزم کے انہوں نے کولر بھر کے رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تو کولر نہیں تھا، اس وقت تو کنواں تھا، نبی علیہ السلام نے مقام ابراہیم پر 2 نفل ادا کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے زمزم کو پیا، اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ لے کے اس کو اپنے سر پہ، اپنے چہرے پہ، جسم پر جہاں تک مناسب ہو سکتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھیرا۔ یہ بھی ایک شفا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے مکے کی سرزمین کو اتنی فضیلتیں عطا کی، اتنا بلند و بالا اس کو بنایا۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پوری کائنات کے اندر سب سے پہلا جو گھر بنا تھا وہ بیت اللہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ مبارکہ وہدی۔ رب العالمین نے اس پوری سرزمین پر جو سب سے پہلا اپنا گھر بنایا تھا وہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ ہے، جس کو رب نے برکتوں والا بنایا، جس کو رب نے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنایا۔ فیہ آیات بینات، رب نے اس میں لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں رکھی اور اس شہر کو امن والا بنایا۔ کس وجہ سے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعل ھذا البلد آمنا، اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ یہ دعا کی کیوں؟ حضرات، جب امن والی دعا رب العالمین نے نبوت علی زبان سے کروائی تھی تو رب نے اتنی بات بھی بتائی تھی کہ ایک وقت آئے گا ہم تم سے ایک بڑا کام لیں گے، تم سے بڑا کام لیں گے اور یہاں پہ آبادی ہوگی، یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا ہوگا، لوگ آئیں گے یہاں پہ حج اور عمرے کے اراکین کو مکمل کریں گے۔ آپ نے ہو سکتا ہے کچھ باتوں کا ذکر بھی کیا ہو، اسی لیے تو امن کی دعا منہ سے نکلی۔ حضرات و سامعین، جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے، جب انسان عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، اگر امن میں نہ کھڑا ہو، اگر اطمینان سے نہ کھڑا ہو، اس کی نماز میں، اس کی عبادت میں خشوع خضوع نہیں ہوتا۔ جب اس کے دل و دماغ پر خوف و خطر سوار ہوگا، اس کی عبادت میں تسکین کیسے آئے گی؟ تو فرمایا رب اجعل ھذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ ایک اس سے مراد یہ ہے کہ عبادات لوگ کریں تو پرسکون ہو کے کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ دعا کی تو رب العالمین نے دعا کو قبول کیا، اسی لیے تو آج وہاں پہ جنگ و جدال کرنے سے منع کیا گیا، لڑائی جھگڑا کرنے سے منع کیا گیا۔ حضرات، پہلا گھر جو اس کائنات میں بنا وہ رب العالمین نے کون سا بنایا تھا؟ بیت اللہ کا۔ حضرات، اس کے بعد رب العالمین نے اس شرف کو نوازنے کے بعد اس کو فضیلت عطا کی کہ رب العالمین نے اس کو پوری انسانیت کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرنے والوں کے لیے تو یہ چیز بالاولا ہے نا۔ رب العالمین نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا، ہدایت کے مرکز کو رب العالمین نے ہم سب کے لیے خاص کر دیا۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی زیارتیں کرنے کی توفیق بھی دے اور اس کے لیے ہمیں اپنے دلوں کو تڑپانے کی بھی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا، اس میں کھلی نشانیاں رکھی، اس میں بیت اللہ کا طواف ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ کی سعی ہے، اس میں زمزم کا پانی ہے اور خانہ کعبہ کی بلند دیواریں ہیں۔ اس کے ساتھ رب العالمین نے اس کو امن والا بنایا۔ حضرات، یہ ایک عظیم عبادت گاہ بھی ہے، خانہ کعبہ ایک عظیم عبادت گاہ بھی ہے
जअल अल्लाहुल काबतल बैतल हराम क़ियामन लिन्नास, रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को लोगों के लिए क़ियाम की जगह भी बनाया। रब्बुल आलमीन ने बैतुल्लाह को तवाफ की जगह भी बनाया। रब्बुल आलमीन ने यहाँ पे लोगों को इत्तिकाफ, रुकू और सुजूद करने की जगह भी बनाया। हज़रात एक बात और याद रखें, रब्बुल आलमीन ने ड्यूटी लगाई, एक फरिश्ते को भेजा, जाओ जाके मेरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक पैगाम दे के आओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैगाम दिया गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी बच्चों को तो छोड़ के काफी देर पहले ही आ चुके थे। वहां पे कुछ लोग आगे आबाद हो गए, एक आबादी की शक्ल बन गई। इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए और जवान होने के बाद उसी देहात वालों ने, उसी इलाके वालों ने, उसी कबीले वालों ने अपनी एक बेटी का रिश्ता दे दिया, शादी हो गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चक्कर लगता है, गए जाके घर का दरवाजा खटखटाया। याद रखिएगा ये आदाब है। बाप अगर बेटे के घर में भी जा रहा है तो जाने से पहले क्या करना है? बोलो, दरवाजा खटखटाना है। आज भाई भाई के कमरे में जा रहा, कोई फिक्र नहीं होता कि नहीं? ऐसे बाप अपने बेटे के घर जा रहे हैं और बाप भी नबी है, बेटा भी नबी है। आजाद दरवाजे पे गए, जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी औरत की आवाज आई। पूछा इस्माइल अलैहिस्सलाम किधर है? वो तो बाहर गए हुए। अच्छा, जिंदगी कैसे गुजर रही है? बस जी कुछ ना पूछो, जिस तरह आज साड़ियाँ घर दी औरतों के हालात हैं। अच्छा खासा खाने पीने के बावजूद भी नशुक्री नहीं जाती। खवातीन तो अपनी जगह पे, आज मर्दों की जुबानों पे नशुक्री के कलिमात आने शुरू हो गए, जो खुद कमाते हैं, जो खुद कफील हैं। हज़रात कुरान का एक मकाम याद रखिएगा, आपके पास थोड़ी वुसअत है, आपके पास ज्यादा वुसअत है, आपके पास मालूम मता थोड़ा है या ज्यादा है, कुरान का फैसला है। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र करोगे, रब का वादा है मैं ज्यादा दूंगा। अगर कुफर करोगे तो रब का ऐलान है कि मेरी पकड़ बड़ी सख्त है, मेरे अज़ाब बड़े सख्त हैं। अगर शुक्र करते रहोगे ज्यादा देता रहूंगा। अगर तुमने कुफरिया कलिमात अपनी जुबान पे लेके आए तो याद रखना, मेरी नेमतों के कुफर करने के साथ मेरे अज़ाब को भी याद रखना। हज़रात बीवी ने खामद के गिले शिकवे किए, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, बड़ी परेशानियां हैं, तरस तरस के जिंदगी गुजार रहे हैं। कहते अच्छा चले, इस्माइल घर पे आएगा, उसको मेरा सलाम कहना और कहना कि तेरे घर की जो चौखट है ना, ये सही नहीं है, इसको बदल लो। अपने घर की चौखट को बदल लो। इस्माइल अलैहिस्सलाम शिकार करने के लिए गए थे, वापस आए तो घर में कुछ महसूस हुआ जैसे भी आया था। सवाल करते हैं क्या घर में मेहमान आया था? हाँ आया था, एक ज़ईफ़ुल उम्र इंसान आपके बारे में पूछ रहा था। अच्छा क्या बात हुई? सारी बातें बताई। कोई और बात भी कही है? हाँ, जाते जाते आपको सलाम के साथ एक पैगाम दे के गए कि तेरे घर की चौखट सही नहीं है, इसको बदल लो। कहा चले फिर, मेरे घर की चौखट तू है, मेरे घर की चौखट तू है और वो आने वाले मेरे बाप थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा कि तेरी बीवी सही नहीं है, न शुक्री है न कदरी करने वाली है। तलाक देकर उसको फारग कर दिया। किस्सा मुख्तर, दोबारा फिर शादी हुई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कुछ अरसे बाद फिर चक्कर लगता है, घर का दरवाजा खटखटाया, मुलाकात फिर नहीं हुई। लेकिन इस वक्त सूरत हाल चेंज है। बीवी ने जवाब दिया बड़े खूबसूरत अंदाज में, पूछा कैसा गुजर बसर हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, अल्लाह का शुक्र है, उसने जिस हाल में भी रखा है। कहा चलो ठीक है, मैं फिर जाता हूँ, इस्माइल आएगा तो उसको मेरा सलाम कह देना और कहना कि अपने घर की चौखट की हिफाजत कर। अपने घर की चौखट की हिफाजत कर मतलब ये सही है। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए और आगे वही सारी बातें हुई। बीवी ने वो चौखट वाली बात बताई, कहा मेरे घर की चौखट, मेरे घर की दरो दीवार आप हैं और वो आने वाले मेरे बाप थे। फिर कुछ वक्त गुजरता है, रब्बुल आलमीन ने एक ड्यूटी दे दी। फिर आए, मुलाकात हुई, बाप बेटा एक दूसरे के गले लग के कई सालों बाद मुलाकात हो रही है। बचपन की उम्र है जब छोड़ के गए थे और आज बेटा शादीशुदा हो चुका है, दूसरी शादी हो चुकी है। आज बाप और बेटा दोनों आपस में गले मिल के जारों के दार रोते भी हैं और उस इम्तिहान में पास होने के लिए जो रब ने इन पर एक इम्तिहान रखा था उस पर रब का शुक्र भी अदा करते हैं। और साथ में रब ने एक जो अगला काम दिया, एक अगला काम भी सौंप दिया। फरमाया है मेरे बेटे इस्माइल,
رب نے میرے ذمہ ایک کام لگایا ہے اور ساتھ میں تیری ذمہ داری بھی لگائی ہے. آج باپ بیٹے کو کہہ دے نا کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں ذرا میری ہیلپ کروا دو جی. ہلے ہوٹل میں کالج تو پڑھ کے آ رہے ہیں, اسکول سے پڑھ کے بھی آ رہا ہوں, ابھی میری تھکاوٹ نہیں کرتی, سانس تو لینے دے مجھے. بدتمیزی کے کلمات اس کی زبان پر. حضرات وہ بچہ جس نے بچپن میں باپ کی جدائی کو برداشت کیا اور آج وہ جوان ہو چکا ہے, یہ گلہ شکوہ نہیں کیا کیسے لگوں آپ کے ساتھ, آپ نے میرے بچپن میں کون سا میرا ساتھ دیا تھا. نہیں, ادب ہے ادب. ماں باپ کا ادب و احترام آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. لیکن اگر ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے کہ جنت کے دروازے بند ہونے کے ساتھ جہنم کے دروازے بھی آپ کے لیے کھول رہے ہیں. ان کا ادب کر لیں, اپنی جنت کو سنوار لیں. حضرات بیٹے نے کہا ابا جی جیسے اللہ کا حکم ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. دونوں کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی, ذمہ داری کیا لگائی تھی کہ تم دونوں باپ بیٹا نے مل کے میرا گھر بیت اللہ دوبارہ سے تعمیر کرنا ہے. تعمیرات کا کام شروع ہو گیا. جہاں تک ان کا آسانی سے ہاتھ پہنچتا تھا یہ کام کرتے رہے, لیکن جہاں پہ کام کرنا مشکل ہو گیا رب العالمین نے جنت سے ایک پتھر بھیجا جس کو کیا کہا جاتا ہے. جی ماشاءاللہ کافی سارے چہرے نظر آ رہے ہیں, حج بھی کر کے آئے, عمرہ بھی کر کے آئے. جی کیا کہتے ہیں اس کو, مقام ابراہیم. حجر اسود تو بعد میں آیا, مقام ابراہیم. آج جو وہ جنگلے کے اندر ہمیں نظر آتا ہے اس کے اوپر جو پاؤں کے نشانات ہیں وہ کس کے ہیں, ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. رب العالمین نے یہ جو پتھر بھیجا تھا یہ پتھر بطور لفٹ کام کرتا تھا. احادیث کو کبھی پڑھیے, احادیث کو کبھی پڑھیے, یعنی کہ جہاں تک ان کا ہاتھ پہنچتا تھا اس کے بعد کام کرنے میں دشواری کو مد نظر رکھتے ہوئے رب نے یہ پتھر عطا کیا. یہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے, ابراہیم علیہ السلام گارا پکڑاتے, یہ گارا پکڑتے وہ پتھر اللہ کے حکم سے اوپر ہو جاتا, وہ دیوار پر لگاتے, پھر وہ پتھر نیچے آتا, وہ پتھر کو پکڑ کے پھر وہ پتھر اوپر چلا جاتا. اسی طرح انہوں نے وہ بطور لفٹ پتھر کو اللہ احکم الحاکمین نے اسے کام کروایا اور بیت اللہ کی تعمیر کو مکمل کرنے کے بعد دونوں باپ بیٹا دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, کہ اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق یہ کام کر دیا, اللہ اس کو قبول کر لے. کیوں جی, کبھی نماز پڑھنے کے بعد یا نماز کے اندر, کبھی قربانی کرنے کے بعد, کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد, صدقہ و زکات کرنے کے بعد, کسی کے ساتھ مدد اور معاملت کرنے کے بعد, کسی کی خیر خواہی اور بھلائی کرنے کے بعد میری اور آپ کی زبان سے بھی الفاظ نکلیں کہ اللہ میرا یہ عمل قبول کر لے. کہ سانو رب دی ذات کو ایکسٹرا یقین ہے کہ بس ادھر اسی کام کتنا قبول ہو گیا. انبیاء دعائیں کر رہے ہیں, دعائیں کہ اللہ تو نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا تھا ہم نے کر دیا. ربنا تقبل منا, اللہ اس کو ضائع مت کر دینا, ہماری طرف سے اس کو قبول کر لے. یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے. اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کے سینوں میں حرمین شریف